السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی چینل۔ دوستوں، لال مسجد میں اداروں کی چیکنگ کا کیڑا اگر آپ کو بھی تنگ کر رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ دوستوں، پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے تو اس کو جذبات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے دشمن نے سرزمین پاکستان میں جب بھی کسی تحریک کو پروان چڑھایا اور ان تحریکوں کو ایموشنل کہانیوں کے ذریعے خوراک دی گئی، اور ہماری قوم جو کہ شاید دنیا کی بے وقوف ترین قوم بھی کہلائی جا سکتی ہے، سچ و جھوٹ میں تمیز کیے بغیر ہر جذباتی کہانیوں کا شکار ہو کر ایموشنل بلیک میل ہو جاتی ہے۔ بلوچستان میں ایک سنگرام نام کی ایک نیوز ایجنسی کا کام یہی ہے کہ ایموشنل جھوٹی کہانیاں پھیلا کر بلوچوں کو فوج کے خلاف کرنا۔ لال مسجد کیس میں ملا عبدالعزیز نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کی ہلاکت کا جھوٹ بولا اور ہماری قوم آمین کہہ کر مان گئی، مگر عدالت میں ملا عبدالعزیز صرف ایک بچی کی گمشدگی ثابت کر سکا اور اپنی والدہ کی ڈیتھ۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی جذبات میں اندھی قوم کئی سالوں تک بے وقوف بنی رہی۔ اس آپریشن کے نام پر دہشت گردوں کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی اور ہزاروں لوگوں نے اپنے لیے جہنم کو چن لیا، اور اسی دوران اتنی توفیق بھی نہ ہو سکی کہ کچھ خود بھی تحقیق کر لیں۔ بس جی فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ سنا، یہی سب کچھ چلتا رہا۔ اس ملا عبدالعزیز نے پاکستان میں جہاد کا حکم دے دیا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اس بغیر نے یہ تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حام میں آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف مجھے جہاد کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے ہمارے کتنے ہیروؤں کو شہید کروایا، اور پھر خود اس حکم کو رونتے ہوئے برقع پہن کر بھاگ نکلے۔ اور کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ اور پھر احسان جو کہ ابھی تک داعش کے لیے بچیاں سپلائی کرتی رہی، جہاد النکاح کی یار میں افراط قوت بڑھتی کرتی رہی، جس کے حکم پر لال مسجد کے کئی طلبات نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان خودکش حملوں کی ٹریننگ لینے چلی گئی۔ آپ پھر ان کی باتوں میں آگے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دینا، کیا ریاست کو حق نہیں کسی بھی مسجد کی تلاشی لے سکے؟ کیا ریاست کو حق نہیں جو شخص فتنہ پھیلا رہا ہو اس کی سرکوبی کر سکے؟ ان ملک دشمن تنظیموں کا کام یہی ہے کہ ایموشنل بلیک میل کر کے اسی قوم سے اپنے ہمدرد اکٹھے کرتے ہیں۔ عراق، شام، افغانستان کے ملبوں، لاشوں، بچیوں اور ایئر سٹرائک، حتیٰ کہ مسلم ممالک میں آئے زلزلوں تک کی تصویریں پھیلا کر ان کو بھی پاک فوج کے سر پر منڈ دیتے ہیں، اور ہماری قوم جذباتی ہو کر آمین کہہ کر مان لیتی ہے، کیونکہ تحقیق کرنا ایک تو مشکل بھی ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں تحقیق کرنی آتی نہیں۔ اسی طرح منظور جلسوں میں چند بچیوں کے آنسو دکھا کر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پاک فوج ظلم کر رہی ہے۔ اگر ایسے ہی ثابت ہو جاتا ہے تو آج تک آپ اندھے تھے جو آپ کو 65,000 پاکستانیوں کی لاشوں سے جڑے 65,000 خاندان نظر نہیں آئے، ان کے بچے نظر نہیں آئے۔ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کے 80 کلو کے باپ کو 5 کلو کے شاپر میں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ لو خود کش دھماکے کے بعد تمہارا 5 کلو ہی باپ بچا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کا باپ آپ لوگوں کو دہشت گردوں کے ظلم و ستم سے چھڑوانے جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے اور دہشت گردوں کے حوالے چڑھ جاتا ہے، اور کچھ دن بعد وہ بچے اپنے باپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو جلسوں میں آنسو بہاتے ہوئے بچوں کے باپ اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ کر شیطانی انداز میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کے باپ کو گوا کے بعد قتل کرنے والے یہی لوگ تھے، جن کی تصویریں لے کر آپ ہمیں جذباتی بلیک میل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بس کرو یہ ڈرامہ، ان قاتلوں، غداروں، دہشت گردوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پاکستان نے اب امن دیکھ لیا ہے، امن آیا کیسے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب پاکستانی مزید بے وقوف بن نہیں سکتے۔ جی تو دوستو، لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہمیں ہماری فوج کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، اس میں بیرونی سازشیں شامل ہیں۔ جی تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ یہ دشمنوں کی نیندیں حرام کر سکے۔